بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء آف دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسیرہ، جماعت نہم، مضمون اردو۔ عزیز طلباء، 29 جون 2020 سے آپ کے فرسٹ ٹرم ایگزام سٹارٹ ہیں۔ اردو کا سلیبس درج ذیل اسباق پر مشتمل ہے۔ حصہ نثر میں سے 6 اسباق ہیں۔ سبق نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبق نمبر 2 اسلام میں گداگری کی مذمت، سبق نمبر 3 قومی اتفاق، سبق نمبر 4 انسان کسی حال میں ہوش نہیں رہتا، سبق نمبر 5 نسو کا خواب، اور سبق نمبر 6 حج اکبر۔ حصہ نظم میں 2 نظمیں ہیں، حمد اور نعت۔ حصہ ہزلیات میں میر تقی میر کی 2 ہزلیات شامل ہیں۔ پیپر پیٹرن ہے آپ کا، کل نمبر 75 ہیں۔ سیکشن الف کے 15 نمبر ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ سیکشن بے میں سے آپ کو 12 سوال دیے جائیں گے، جن میں سے 9 کے آپ نے جواب لکھنے ہیں، اور ہر سوال کے نمبر برابر ہوں گے۔ نمبر ہے 36۔ سیکشن جیم 24 نمبروں پر مشتمل ہے، جن میں سے آپ کے پاس 4 سوال ہیں اور چاروں کے جواب دینا لازمی ہے۔ نمبر 1 سوال ہے مندرجہ ذیل پیراگراف میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کرنی ہے آپ نے۔ جز الف اور جز بے میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے اور اس کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کرنی ہے۔ اس کے 6 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ کسی ایک نظم کی تشریح بحوالہ شاعر کریں۔ اس کے بھی 6 نمبر ہیں۔ آپ نے شاعر کا نام بھی لکھنا ہے اور نظم کا نام بھی لکھنا ہے۔ 2 جز ہیں، جز الف اور جز بے میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، ساتھ میں نظم اور شاعر کا نام بھی لکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کسی ایک حزریہ جز کی تشریح کرنی ہے بحوالہ شاعر، تو شاعر کا نام بھی لکھنا ہے، اور جز الف اور جز بے ہے، کسی ایک جز کی آپ نے انتخاب کر کے آپ نے شاعر کے ساتھ اس کی تشریح کرنی ہے۔ اس کے بھی 6 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے پیراگراف کو پڑھ کر نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ ایک پیراگراف دیا جائے گا اور ساتھ ہی 4 سوال دیے جائیں گے، ان کے جواب آپ نے اس پیراگراف کو سمجھ کر لکھنے ہیں، یا پھر خط یا درخواست میں سے کوئی ایک چیز دی جائے گی، تو آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ پیراگراف کا انتخاب کرتے ہیں یا خط یا درخواست کا، تو اس کے بھی 6 نمبر ہیں۔ یہ آپ کا پیپر پیٹرن تھا۔ آج ہم حصہ ہزلیات سٹارٹ کر رہے ہیں۔ حصہ ہزلیات میں پہلی غزل ہے میر تقی میر کی۔ سب سے پہلے ہم میر تقی میر کی حالات زندگی پڑھ لیتے ہیں، ان کا تعارف تھوڑا سا۔ میر تقی میر کے بارے میں آپ کو میں اتنا بتا دوں، یہ دکھوں کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری جو ہے دکھوں اور ہموں اور سوز و گداز پر مشتمل ہے۔ ان کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، یعنی غزل کا بادشاہ۔ میر تقی میر کی ولادت ہے 1824، وفات 1810 ہے۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام علی متقی ہے۔ میر بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کے والد جو تھے وہ درپیش صفت انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد کی نگرانی میں حاصل کی تھی۔ جب 9 برس کے ہوئے تو والد کا انتقال ہو گیا۔ جب سوتیلے بائی نے باپ دادا کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا تو آپ کو اپنے ماموں خان ارزو کے پاس آپ کو بھیج دیا گیا۔ انہوں نے بھی میر سے اچھا سلوک نہ کیا۔ جب نادر شاہ نے دہلی کو تخت و تاراج کیا تو وہ بھی آگرہ چلے گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد دہلی پہنچے اور عمر کا زیادہ تر حصہ یہیں پہ گزرا۔ آپ نے 3 مرتبہ دہلی کو بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں برباد ہوتے ہوئے دیکھا، جن میں انسانی خون پانی کی طرح بہہ گیا، یعنی آپ نے 3 مرتبہ دہلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا اور خون کی ندیاں بہتی ہوئی دیکھی۔ ان بربادیوں نے ان کے غموں میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کا کوئی بھی جب پرسان حال نہ رہا تو پھر یہ کیا تھا، دہلی سے دل برداشتہ ہو کر لکھنؤ چلے گئے۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، یعنی غزل کا بادشاہ۔ سودا، حالب، حالی، حسرت موہانی، یعنی حالب مرزا حالب، حالی الطاف حسین حالی، حسرت موہانی، ہرز بڑے بڑے شہرا نے آپ کو اپنا استاد تسلیم کیا ہے۔ ان کے بظاہر نرم سے الفاظ میں ایک تڑپا دینے والی کیفیت ملتی ہے، یعنی کہ ایک دکھ بڑی کیفیت ملتی ہے۔ ان کی عظمت کا راز ان کی غزل گوئی میں پوشیدہ ہے، یعنی کہ انہوں نے غزل جو کہی یہ ان کے لیے شہرت کی وجہ بنی۔ اسی طرح
پھر آپ نے مثنوی میں جو آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا مثنوی کا میدان مارا، مثنوی لکھی اور آپ کی مثنویاں بہت زیادہ مشہور ہوئی، لیکن آپ کی غزل میں آپ بہت زیادہ مشہور رہے۔ مثنوی بھی آپ نے لکھی تھی لیکن آپ کی اصل وجہ شہرت جو تھی وہ غزل تھی۔ آپ نے واسوخت، مثلث اور مربع کو بھی متعارف کروایا۔ اسی طرح انہوں نے دنیا کا ہر ہم اپنے دامن میں سمیٹ لیا، پھر ہم کو شعر کے سانچے میں ڈال کر ہر دل کی دھڑکن بنا دیا۔ میر کے جذبات سچے، طرز بیان سادہ اور لہجہ درد مند ہے۔ اب طرز بیان ان کا سادہ ہے لیکن لہجہ کیا ہے؟ درد مند ہے۔ ان کے اشعار میں گہرائی اور دل میں اتر جانے والا احساس ملتا ہے، یعنی پڑھنے والے کو احساس ہوتا ہے یہ جیسے اس کی اپنی دل کی بات ہے۔ ان کا ہر شعر ان کا ایک بےقرار آنسو ہے۔ ان کی ذاتی ناکامیوں نے ان کے کلام میں سوز و گداز اور احساس کی شدت پیدا کر دی۔ وہ اپنی شاعری میں صرف جذبات سے کام نہیں لیتے، حقیقت پسندی بھی ان کے کلام کی جان ہے۔ تغزل کے میدان میں آج تک میر کی برابری کا کوئی دعویٰ کوئی اور شاعر نہیں کر سکا۔ تغزل جو ہے غزل کہنا۔ انہوں نے دہلی کی تباہی اور بربادی کے جو مناظر دیکھے تھے، ان کی جھلک ان کے کلام میں صاف نظر آتی ہے۔ دنیا کے بے ثباتی کے مضامین کو بڑی خوبصورتی سے باندھتے ہیں۔ بے ثباتی یعنی دنیا ایک پائیدار جگہ نہیں ہے، دنیا کی ناپائیداری، دنیا نے ان کے ساتھ اپنے رشتہ داروں نے یا اوروں نے ان کے ساتھ جو رویہ کیا تھا، اس سے ان کو یہ محسوس، ان کا احساس ہوا تھا کہ دنیا کے جو رشتے ہیں وہ نام نہاد کے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس کے لیے جو مضامین لکھے، شاعری میں جو الفاظ ڈالے، اس کو پڑھنے والے کو بہت ان کا درد محسوس ہوتا ہے۔ میر کی بحریں مترنم اور شیریں ہوتی ہیں۔ مترنم یعنی کہ سریلی، ترنم سے بھرپور، شیریں میٹھی ہوتی ہیں۔ بول چال کا انداز ان کے کلام میں نیا لطف پیدا کر دیتا ہے۔ خوبصورت تشبیہات کے استعمال پہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تشبیہات تشبیہ کی جمع ہے، یعنی کہ کسی ایک چیز کی خوبی کو کسی دوسری چیز کی خوبی یا حامی کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، اور یہ اپنے کلام میں تشبیہات کا استعمال بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ عظیم شاعر 1810 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اور لکھنؤ میں آسودہ خاک ہوئے، یعنی کہ لکھنؤ میں دفن ہو گئے۔ یہیں پہ یہ دفن ہوئے جہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ عرصہ گزارا۔ غزل شروع کرتے ہیں۔ آپ کی غزل نمبر 1 ہے، پہلے میں اس کو پڑھ لیتی ہوں۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اشک آنسو، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، لہو یعنی خون، ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ صبر تھا ایک مونس ہجرا، مونس ہجرا دکھوں ہجر کا ساتھی، جدائی کا ساتھی، مونس ہجرا، مونس کہتے ہیں ہموار، دکھ بانٹنے والا، ہجرا ہجر کا جدائی کا، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا، گریا رونا، بے سبب بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے، حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ، شرط عشق عشق کی شرط ہے، بات کا کس کو ڈب نہیں آتا، ڈب یعنی طریقہ، جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، جی دل، ہمدم ساتھی، پر سہن تا بے لب نہیں آتا، سہن شاعری کی بات، بے لب ہونٹوں پہ، دور بیٹھا تھا غبار میر ان سے، غبار گرد یا دھول وغیرہ، مٹی، عشق بن یہ ادب نہیں آتا، بن بغیر۔ اب میں اس کی تشریح کرنے لگی ہوں، ساتھ ساتھ آپ سنتے جائیں۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اس کو تشریح کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے فنی محاسن، اس کو شعر کو اچھے سے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے معنی کو، پھر اس کے مرکزی خیال کو سمجھیں گے، اس کے بعد آپ اس کا مفہوم اور فنی محاسن اور پھر تشریح کریں گے۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، اشک یعنی آنسو۔ اب فنی محاسن دیکھ لیتے ہیں۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، سب سے پہلے اشک آنکھوں میں، یہ صنعت مرات النظیر ہے۔ صنعت مرات النظیر، جب شاعر کلام میں ایک چیز کا ذکر کرے اور پھر اس کی مناسبت سے ایسی
مختلف چیزوں کا ذکر کرے جن میں باہم کوئی تضاد نہ ہو، باہم کوئی تضاد نہ ہو، تو اسے صنعت مرات النظیر کہتے ہیں۔ اس صنعت کو صنعت تناسب بھی کہتے ہیں، یعنی کہ شاعر اپنے کلام میں جب کوئی لفظ استعمال کرے اور اس کی نسبت سے کوئی دوسرا لفظ استعمال کرے۔ اب آنکھوں اور اشک میں مناسبت ہے تو شاعر نے اشک کے ساتھ آنکھوں کو استعمال کیا ہے، تو یہ صنعت مرات النظیر ہے، یعنی ایک چیز کی نسبت سے دوسری چیز کو لانا۔ مثال میں آپ کو اس طرح سے ایک اور دے دیتی ہوں، بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ بلبل، باغبان اور فصل بہار، یہ صیاد، یہ جو ہیں ایک ہی ترتیب سے چیز آ رہی ہے، ایک ہی چیز کی نسبت سے شاعر نے دوسری چیز کا استعمال کیا ہے، تو اسے کہتے ہیں صنعت مرات النظیر، یعنی کلام میں ایک چیز کی نسبت سے کسی دوسری چیز کا ذکر کرنا۔ تو شاعر نے یہاں پر صنعت مرات النظیر استعمال کی ہے۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، یعنی کہ شدت ہم کی انتہا۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، یعنی شدت ہم کی انتہا میں آنکھیں ہوں برسانا شروع کر دیتی ہیں۔ دردمندی اور سود و گداز میر کی شاعری کا نمایاں وصف ہے، کیونکہ زندگی درد و غم کے مجموعے کا نام ہے۔ اس غزل میں انہوں نے اپنی محرومیوں اور ناکامیوں کی عکاسی ایک اچھوتے انداز میں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون برستا رہتا ہے، یعنی کہ انسان شدت غم سے جب بہت روتا ہے اور جب اس کے آنسو رک جاتے ہیں اور آنسو نہیں نکلتے تو پھر اس کی آنکھوں سے خون ٹپکتا ہے۔ اب شاعر نے یہاں پر مبالغہ، صنعت مبالغہ کا بھی استعمال کیا ہے کہ لازمی نہیں کہ آنکھوں سے خون ٹپکے، لیکن اس نے اپنی شدت غم کو خون سے تشبیہ دی ہے کہ میری آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ خون آتا ہے۔ تو خون کے آنسو رونا انتہائی غمگین ہونے کی علامت ہے۔ روتے رہنا اور گریہ زاری کرنا عاشق کا محبوب مشغلہ ہے۔ پھر روتے روتے ایسا مرحلہ آ جاتا ہے جب آنسو خشک ہو جاتے ہیں اور دل خون ہو کر آنکھوں میں رونے لگتا ہے، پھر آنکھوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ ایسے مرحلے آنکھوں سے خون برستا ہے جو شدت غم کی انتہا ہے۔ آج تو اے جوش گریہ خوب کی گلکاریاں، خون دل دامن پہ ہے، خون جگر آنکھوں میں ہے۔ میر تقی میر کی شاعری کا بیشتر حصہ درد و غم کے دلگداز بیان پر مشتمل ہے۔ غزل کے اس پہلے شعر میں میر نے لہو رونے کی بات کر کے آغاز ہی میں انتہا یعنی درد کی انتہا کا ذکر کر دیا ہے کہ سچا عاشق وہ نہیں جو محض روتا ہے۔ گریہ زاری تو ایک عام بات ہے، کمال عاشقی صرف رونا نہیں۔ میر اس شعر میں صرف اس صداقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آنکھوں میں جب لہو اتر آئے تو اس وقت آنسو نہیں ہوتے، کیونکہ آنسو تو غم کی محض ایک معمولی شکل ہے، جبکہ آنسوؤں کی سرخی دل کے ٹکڑے ٹکڑے اور جگر کے پارا پارا ہونے کی دلیل ہے، اور اس میں عشق کی عظمت پوشیدہ ہے۔ بقول غالب، ایسا آسان نہیں لہو رونا، ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت ہے جگر میں حال کہاں۔ شعر نمبر 2، ہوش جاتا نہیں رہا لیکن، ہوش جاتا نہیں رہا لیکن، جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ کلاس میں ایک چیز بھول گئی تھی، میں آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جس طرح سے اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، میں نے آپ کو فنی محاسن بتانے تھے، تو اس میں قافیہ اور ردیف کا استعمال بھی ہوا ہے۔ اس میں کب اور جب یہ قافیہ ہے، قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو، اور قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ کب اور جب اس میں قافیہ ہے، یہ چونکہ غزل کا مطلع ہے، اور مطلع میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مطلع طلوع سے نکلا ہے، مطلع طلوع سے نکلا ہے جس کے معنی ہے نکلنا، آغاز کرنا، شروع کرنا۔ تو شاعر کا میر تقی میر کی غزل کا یہ مطلع ہے جس میں قافیہ اور ردیف کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، کب اور جب اس میں ہم قافیہ یعنی ہم آواز الفاظ ہیں، اور نہیں آتا اس میں ردیف ہے۔ نہیں آتا وہ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جو شاعر اپنی نظم میں جو کہ تو دہراتا ہے۔ قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع کے بارے میں آپ کو الگ سے لیکچر میں بتاؤں گی۔ آپ اتنا سمجھ لیں کہ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، اور ردیف جو ہے جو کہ تو دہرائے جانے الفاظ ہوتے ہیں، دہرائے جانے والے الفاظ ہوتے ہیں، اور مطلع شعر غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے جس میں ہم قافیہ اور ہم ردیف
جو ہم کافی اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ اس طرح ہم شعر نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ ہوش جاتا نہیں رہا لیکن، ہوش جاتا نہیں رہا لیکن، جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ اس میں نہیں حرف نفی ہے، وہ اس میں ضمیر ہے فعل ناقص ہے۔ عاشق محبوب کے سامنے اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکتا، یعنی کہ شاعر کو اپنے حواسوں پر قابو نہیں ہے، کہ کہتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو میں ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہوں، جب اپنے محبوب پہ میری نظر پڑتی ہے تو میں اپنے ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہوں۔ محبوب کی دید کی تاب نہ لانا بڑی ہمت کا کام ہے، کیونکہ جس وقت وہ آتا ہے تو سیلاب رنگ و بو کے ساتھ اداؤں کی ایک دنیا بھی لیے آتا ہے۔ یہ ادائیں عاشق کے ہرمن دل پر بجلیاں بن کر گرتی ہیں اور اس کے لیے اپنے حواس قائم رکھنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ میر کہتے ہیں کہ میں بے ہوش اور دیوانہ نہیں ہوں، لیکن جب محبوب کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو میرے حواس جواب دے جاتے ہیں، دل بھی ہاتھوں سے نکل جاتا ہے اور شعور بھی جواب دے جاتا ہے۔ ایک تو وصل محبوب کی خوشی اور دوسرے یعنی وصل محبوب کی خوشی اور دوسری اس کے حسن فتنہ سما کے جلوہ ترازیاں دونوں مجھے بے قابو کر دیتی ہیں۔ مذاق دید کی تکمیل ہو تو کیوں کر ہو، مذاق دید کی تکمیل ہو تو کیوں کر ہو، کہ وہ ملے تو پھر اپنا نشاں نہیں ملتا۔ اس طرح ایک اور شاعر کہتے ہیں کہ دل و دین و ہوش و صبر سب ہی گئے، دل و دین و ہوش و صبر سب ہی گئے، آگے آگے تمہارے آنے سے۔ میر نے اس شعر میں آگے آگے کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ محبوب ابھی آیا نہیں، میرا دل، دین و ہوش اور صبر کھو بیٹھا ہے، ابھی وہ آنے والا ہے۔ محض تصور محبوب کی یہ حالت ہے کہ وہ دل و دماغ اور ہوش و حواس کی پوری کائنات کو دیوبالا کر گیا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اس نوع کی ادائیں محبوب میں اگر آ جائیں تو چاہنے والے کی دل کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کے ہوش و حواس کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں مقصود صرف محبوب کے حسن و جمال کی کمال اور عاشق کے دل پر ہونے والے اثر کو بیان کرنا ہے۔ وہ آئے بز میں تو اتنا میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ صبر تھا ایک مونس ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ مونس ہجراں مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی زیر اور حمزہ کی مدد سے ملنے والے الفاظ کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ وہ اس میں ضمیر نہیں حرف نفی۔ جدائی کے لمحوں میں صبر ہی ہمارا ساتھی تھا، مگر اب وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گیا ہے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ ہمیں فراق سے پیدا ہونے والے کرب و الم کی کیفیت کو میں کس طرح سے بیان کروں۔ الفاظ سادہ ہیں مگر ہم کا ایک بپھرا ہوا سیلاب ان میں قید ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جدائی کے کربناک لمحے اور شب ہجرہ کی تکلیفوں میں صبر ہی ہمارا ہمدرد اور ساتھی تھا، مگر وہ بھی اب عرصہ ہوا ہمارا ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ یہ امر ایک حقیقت ہے کہ درد و غم اور جدائی کی تکلیف و لمحوں میں ایک عاشق کا دامن تھام کر ہی زندگی گزار سکتا ہے، اور اگر صبر نہ کر سکے تو اذیت کے یہ لمحے طویل ہو جاتے ہیں، دل بھر جاتا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور طبیعت کا سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بقول غالب، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں ہونے جگر ہونے تک۔ مدت کا لفظ اس شعر میں ہور طلب ہے، جو واضح کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سانحہ ابھی نہیں ہوا، بلکہ وہ ایک عرصے سے اس تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہے۔ الحرز، پہلے جدائی کے دلگداز اور اذیتناک لمحے صبر کے سہارے کٹ چکے تھے، اور مدت ہوئی مگر صبر نہیں آیا، اور ایک حد تک فراق کی تکلیف کو کم کر سکتا ہے۔ جب یہ تکلیف حد سے بڑھ جائے تو پھر صبر اپنا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ شاعر اسی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ اب جدائی طویل ہو گئی ہے اور درد شدید سے شدید ہوتا جا رہا ہے، اور صبر کا سہارا بھی اب نہیں رہا۔ اب
میری زندگی کس انداز سے گزرتی ہے، شاعر نے پڑھنے والوں کے لیے یہ تصور چھوڑ دیا ہے کہ خود ان لمحوں کی شدت کا اندازہ کر لیں۔ ایک دوسری جگہ پہ میر کہتے ہیں، کسی کی شب وصل روتے کٹی ہے، کسی کی شب وصل روتے کٹی ہے، کسی کی شب ہجر روتے کٹی ہے، ہماری یہ شب کیسی شب ہے کہ یارب، نہ سوتے کٹی ہے نہ روتے کٹی ہے۔ اور یہ ہماری شاعری کی روایت ہے کہ انسانی عمر کٹ جاتی ہے مگر جدائی کی راتیں نہیں گزرتی۔ کا شعر نمبر 4 ہے میر کا، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ میر رونے کا سبب مرگ آرزو ہے، میر کے رونے کا سبب مرگ آرزو یعنی آرزو کا مرنا ہے، اور یہی میر کے رونے کی وجہ ہے کہ ان کے اندر سے دل جو خواہش ہے، ان کے دل کے اندر وہ ساری خواہشیں اب ختم ہو گئی ہیں۔ انسان کا دل آرزوؤں اور خواہشوں کا مرکز ہے، اس طرح عاشق کا دل بھی بے شمار تمناؤں کا مسکن ہوتا ہے۔ اگر عام انسان کی کوئی خواہش دم توڑ دے تو اس کی تکمیل کے لیے کوئی اور راستہ نکال دیتا ہے، لیکن ایک عاشق کا سرمایہ اس کی زندگی کا حاصل اس کی تمنا ہوتی ہے جو اسے زندگی سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی آرزو تشنہ رہ جائے اور اس کی تکمیل نہ ہو پائے تو وہ حسرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس وقت عاشق کو اپنے اوپر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے اور آنکھیں اس کے دل کا راز فاش کر دیتی ہیں۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ میرا رونا بے سبب نہیں ہے، گریا رونا بے سبب یعنی بلا وجہ کا نہیں ہے، اس میں کوئی وجہ ہے، بلکہ میرے دل سے کوئی خواہش رخصت ہوئی ہے، اور یہ کون سی خواہش ہے؟ محبوب کے نہ ملنے کی خواہش، اور ایسی مرگ آرزو کے ہم میں میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ بقول شاعر، ہر طرف مایوسیاں، محرومیاں، ناکامیاں، زندگی سوز تمنا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انسان جب محبت کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو محبوب کے ساتھ ساتھ آسمان بھی اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ زمانہ اور آسمان اس کی کوئی تمنا پوری کرتا ہے، نہ محبوب اس کی آرزو کی لاج رکھتا ہے، وہ عمر دورہ ہمیں جانا دونوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والی آرزوؤں کا خون ہوتا رہتا ہے، ایک آرزو پیدا ہوتی ہے، پوری نہیں ہوتی، اس کے بعد دوسری آرزو، یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی کا نام ہی آرزو ہے۔ گویا اس کے دل کی دنیا میں آرزو کے ابھرنے اور مرنے کا مسلسل سلسلہ رہتا ہے، اور وہ مسلسل تمناؤں کے عالم میں مصروف رہتا ہے، یہاں تک کہ خود اس کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور لوگ اس کے ماتم میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ غالب نے اپنے شعر میں عاشقی کے ناکام و نامراد زندگی کی آخری گھڑیوں کی تصویر کشی کچھ یوں کی ہے، رہی نہ طاقت گفتار اور گر ہو بھی، رہی نہ طاقت گفتار اور گر ہو بھی، تو کس امید پہ کیجئے، کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ شعر نمبر 5، حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ، حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈب نہیں آتا۔ شرط عشق مرکب اضافی ہے، نہیں آتا ردیف ہے، ورنہ حرف شرط ہے۔ عشق کی اولین شرط حوصلہ اور برداشت ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ صبر و استقامت کے ساتھ راہ عشق کی ہر تکلیف کو برداشت کرنا کامیابی و کامرانی کی اولین شرط ہے، کیونکہ بے حوصلہ اور کم ہمت لوگ عشق کی آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ عاشق خاموشی کے ساتھ محبوب کا ہر ظلم برداشت کرتا ہے اور حرف شکایت لب پر نہیں لاتا اور فریاد نہیں کرتا۔ اس لیے میر کہتے ہیں کہ میں نے سکوت اور خاموشی کو اختیار کیا ہے، کیونکہ مکتب عشق کا پہلا درس ہی یہی ہے کہ لب بند، نظر بند، زبان بند، ورنہ میرے منہ میں بھی زبان ہے اور شاعری بھی ہے، اور ایک بات کو کئی طریقوں سے کرنے کا فن جانتا ہوں، مگر اظہار تمنا کر کے محبوب کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا، اور نہ ہی اس کی رسوائی اور بے ادبی میرا مقصد ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ بات کا ڈھنگ کس کو نہیں آتا۔ ایک سچے عاشق کے سامنے دو ہی باتیں ہوتی ہیں،
ایک تو وہ محبوب کے سامنے اپنی تمناؤں کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور دوسرے محبوب کی بے روحی کا گلہ کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، مگر میرا اس شعر میں ایسا کوئی مقصد نہیں جس سے محبوب کی رسوائی ہو۔ میر اس شعر میں ضبط اور خاموشی کی ایک داستان سنا رہے ہیں اور انہی دو خوبیوں کو وہ لفظ حوصلہ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ ایک عاشق اپنے دل کی بے قراریوں کو دبائے اور ان کا اظہار کر کے عشق کے وقار کو رسوا نہ کرے۔ دوسرے ہر ہم اور ہر تکلیف کو ہندا پیشانی سے برداشت کرنا بصورت دیگر لوگ اسے بے حوصلہ اور کم ہمت کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محبوب کے روبرو اس کی کوئی عزت نہیں رہتی اور نہ دنیا والے اس کا احترام کرتے ہیں۔ عاشق اپنے مقصد کے اصول کے لیے سولی کے رسوں کو بھی بوسہ دے دیتے ہیں اور سولی پہ چڑھ جاتے ہیں۔ وہ اپنے سر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، محبت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں اور یہی حوصلہ شرط عشق ہے۔ شعر نمبر 6۔ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سوہن تابے لب نہیں آتا۔ جی یعنی دل میں، ہمدم ساتھی دوست، کیا کیا صنعت تکرار۔ صنعت تکرار کہتے ہیں کہ کسی ایک بات کی بار بار تکرار کی جائے، صنعت تکرار کہتے ہیں اس کو، یعنی وہ لفظ جو کتابت، تلفظ اور معنی میں ایک ہو، ان کو کلام میں برابر جمع کرنا صنعت تکرار کہلاتا ہے۔ اسے تکرار لفظی بھی کہتے ہیں۔ ضرور تکرار لفظی سے شعر میں حسن نہیں رہتا۔ اس میں کیا کیا صنعت تکرار ہے، اس سے وابستہ میں آپ کو اس سے جیسا ایک اور شعر سنا دیتی ہوں۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں صنعت تکرار استعمال ہوئی ہے، بیٹھے بیٹھے۔ اس طرح اس شعر میں میر نے کیا کیا صنعت تکرار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، اے ہمدم حرف ندا جس میں پکار پائی جائے، اے ہمدم، اے خدا، اے لڑکے، تو اے حرف ندا ہے۔ پر سوہن تا بے لب یعنی ہونٹوں پر بات نہیں آتا، پر سوہن شاعری کی بات، تا بے لب ہونٹوں پہ، کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں مگر بات لبوں تک نہیں آتی۔ اب میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرے پاس کہنے کو بہت ساری باتیں ہیں لیکن میرے ہونٹوں پہ وہ باتیں نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صبر اور عشق کے ساتھ علام عشق برداشت کرنا، یعنی دکھوں کو، عشق میں جو پیش آنے والے دکھ ہیں ان کو برداشت کرنا عشق کا پیشہ ہے اور یہی عاشقوں کا شیوا ہے۔ وہ اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کا لہو تو گوارا کر دیتے ہیں اور اپنے آرزوؤں کو مرتے ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ ان کے رویے کی وجہ سے دامن عشق داغدار نہ ہو جائے۔ میر کا بھی یہ شعار ہے، یہی طریقہ رہا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دوست میرے دل میں کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، تیرے ظلم و ستم کا پورا ایک میرے پاس داستان ہے، لیکن میں تمہارا یہ برم توڑ نہیں سکتا۔ میں اداب عشق کا مجھے خیال ہے، مجھے یہ اداب عشق روک دیتا ہے، اس لیے میں نے لبوں پر ایک مول لگا دی ہے، خاموشی کی ایک مول لگی ہوئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں بات نہیں کر سکتا اور مجھے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وقار حسن نے عاشق کو اتنا مرحوب کر دیا ہے کہ وہ ہزار تمناؤں کے باوجود بھی اس کے سامنے اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینے میں۔ کہتے ہیں نا کہ عاشقوں کا دل بقول حالب شکایتوں سے بھرا ہوتا ہے، جیسے ایک ساز کے اندر دوسرا ساز، ایک راگ کے اندر دوسرا راگ۔ یہ ایک انتہائی مشکل اور تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ساز سے سر نکلنے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں اور انہیں روکا جائے۔ اس طرح دل میں شکوے بھرے ہوں اور اپنے